سید مکرم حیدر ابن سید اقرا حسین، تو ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ نماز وحشت قبر ہدیہ کی گزارش ہے۔ اور اس کے ساتھ میری والدہ ارشد بانو حلیم بنت مظفر حسین نقوی کو بھی دعا میں شامل۔ امیر المومنین فرماتے ہیں موت کو نہ بھولو، آخر تم اسے کیسے بھول سکتے ہو جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جابر بن حیان نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ کے نثار موت کیا ہے؟ فرمایا دنیا موت سے بلا وجہ گھبراتی ہے، جب انسان مادر شکم میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ بہترین کائنات کے اندر ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو دنیا یہ سوچ کر خوشیاں مناتی ہے کہ اب وہ ایک بہتر جگہ آ گیا ہے۔ موت بھی بالکل اسی طرح ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہت بہترین جگہ پر ہے، لیکن جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے۔ شک یہ ہے کہ زندگی علی کی محبت میں بسر کی ہے۔ کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے تو شہد بھی پھیکا لگتا ہے۔ نعرہ حیدری! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم المعصومین المنتجبین المظلومین الذین حسب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم وعظمتهم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ درود پر محمد و آل محمد۔ سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے، اور اس کی 35ویں آیت کی مدد لے کر ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت میں خالق سماوات و ارض ایک بہت ہی سادہ اور ایک بہت ہی سیدھا حکم دے رہا ہے، اور اس حکم کو ماننے کا فائدہ اور نہ ماننے کا نقصان دونوں کا بتا رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ جو ایمان لے آئے ہو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہارے اوپر واجب ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ یعنی اگر آج کے انسان کا آپ مسئلہ اٹھائیں
تو یہ نہیں ہے کہ معیشت کیسے چل رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں فارن ایکسچینج کتنا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تجارت کے فگر کیا ہے۔ ہر انسان ایک چیز چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے، گھر سے نکلے تو زندہ واپس آ جائے، حالانکہ آج کل اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن گھر سے نکلے تو زندہ واپس آ جائے، جان بچ جائے، باہر جائے کوئی گریبان میں ہاتھ نہ ڈالے، عزت بچ جائے، جو سرمایہ رکھا ہے وہ کوئی چرا نہ لے، سرمایہ بچ جائے۔ یعنی ہر انسان کا ایک مقصد دنیا میں ہے کہ میں بچ جاؤں، یہی مقصد اللہ کا بھی ہے، مگر انسان جب کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جسم بچ جائے، میری دولت بچ جائے، میرے بچے بچ جائیں، میرا مال بچ جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب تو بچاؤ، لیکن ایک چیز اور ہے، تمہاری روح، اس کو بھی بدکاری سے بچا کے لے کے آؤ، اور اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کچھ بھی نہیں ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو۔ دنیا میں جاؤ، یہ نہیں کہ غاروں میں بیٹھ جاؤ، جو ہے آپ کی میرے ساتھ، یہ نہیں کہ غاروں میں بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ نہیں کہ دنیا میں برائی بہت ہے ہم تو خودکشی کر رہے ہیں اس لیے دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں، یہ نہیں، ترک دنیا اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں جاؤ اور اس دنیا سے اتنا لو جتنا آخرت کے لیے ضروری ہے، باقی سب چھوڑ دو۔ اور انسان کا مزاج اس کا بالکل الٹ ہے، وہ دین لیتا ہے مگر دین سے بھی صرف اتنا لیتا ہے جتنا دنیا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی بہت سے لوگ دیندار بنے جا رہے ہیں، قرآن کے حافظ موجود ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ دین سے صرف اتنا لیا جا رہا ہے جتنا دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، جبکہ آپ کے ائمہ نے الٹ بات کہی، کہا دنیا سے صرف اتنا لو جتنا تمہارے دین کے لیے اور تمہاری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اور یہ آپ کو ہمارے مکتب کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کریم، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کریم۔ دوسرے ہوتے ہیں سخی، تیسرے ہوتے ہیں بخیل، چوتھے ہوتے ہیں لئیم۔ لئیم نہیں، لئیم۔ اب ذرا سمجھیے یہ کیا ہے۔ کریم وہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرے۔ 140 تعریفیں ہیں لفظ کریم میں عربی کے اندر۔ کریم وہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرے، کریم وہ جو ذلیل کو محفل میں ذلیل نہ کرے، کریم وہ جو دوسرے کو کھلائے اور اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دے، کریم وہ جو دوست کو بھی کھلائے دشمن کو بھی کھلائے۔ اسی لیے اللہ کریم ہے، موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے، فرعون کو بھی کھلاتا ہے، ابراہیم کو بھی کھلاتا ہے، نمرود کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کی رزاقیت کی توہین ہے، اس کی رزاقیت کی توہین ہے کہ وہ فرعون سے کہے تو ادھر کھڑا ہو جا، پہلے میں موسیٰ کو کھلا لوں پھر تجھے کھلاؤں۔ نہیں، وہ دونوں کو ساتھ دے گا۔ تو پہلا ہوا کریم، دوسرا ہوا سخی۔ سخی اور کریم میں فرق ہے، سخی مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے، سخی سے مانگے گے تو دے گا، خود بھی کھائے گا آپ کو بھی کھلائے گا، یہ نہیں کرے گا کہ اپنا حصہ آپ کو دے دے۔ تیسرا ہوتا ہے بخیل، خود کھاتا رہے گا، دوسرا کوئی مانگنے آئے گا میرے پاس نہیں، خود کھائے گا 4 لاکھ کی چیز، دوسرے کو روٹی کا چوتھا حصہ دیتے ہوئے بھی اس کا دل دکھے گا۔
یہ ہوتا ہے بخیل، اور ان میں سب سے زیادہ نچلا ہے لئیم۔ لئیم وہ ہے نہ خود کھائے گا نہ کسی اور کو دے گا۔ امیر المومنین نے کہا اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ کیوں اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے؟ یہ رہے گا فقیر کی طرح اور حساب دے گا امیر کی طرح۔ محمد والے محمد اس لیے اپنے اعمال کو تباہ مت کرو۔ اللہ کا نبی ہے یوسف، 9 سال کے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور بازار میں بک رہے ہیں، بازار میں بک رہے ہیں اور لوگ قیمتیں لگا رہے ہیں۔ اتنے میں عزیز مصر کو پتا چلا کہ ایک بچہ بک رہا ہے۔ اس نے کہا میں خریدوں گا۔ عزیز کون ہے؟ بادشاہ مصر۔ وہ آ گیا۔ اب ایک ترازو بنایا گیا، ترازو کے اندر ایک طرف حضرت یوسف کو بٹھایا گیا، دوسری طرف عزیز مصر نے سونے کی تھیلیاں رکھنی شروع کی۔ 1 تھیلی، 2 تھیلی، 3 تھیلی، 4 تھیلی۔ جب 5 تھیلیاں رکھ دی تو عزیز مصر رونے لگا، کیونکہ کسی طرح سے یوسف اٹھ کے نہیں دیتا۔ یوسف نبی ہے، 9 سال کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی گود میں بھی ہو تو نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی گود میں بھی ہو تو نبی ہے۔ تو 9 سال کا ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو نبی، سونا اسے کیا اٹھائے گا؟ جب 5 تھیلیاں رکھ چکا تو رونے لگا۔ یوسف کو اپنے خریدار پر رحم آ گیا، کریم ابن کریم جو ہوا، اپنے ہی خریدار پر رحم آ گیا۔ قریب بلایا، کہا عزیز کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یوسف ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں تیرا وزن کتنا ہے، اگر میں اسی طرح تھیلیاں رکھتا رہا تو عزیز مصر نہیں فقیر مصر ہو جاؤں گا۔ محمد والے محمد میں عزیز مصر نہیں فقیر مصر ہو جاؤں گا۔ تو یوسف نے کہا ایک بات کہوں؟ اس نے کہا جی فرمائیے۔ اب یوسف نے یہ نہیں کہا سونے کی تھیلی لے آ، یوسف نے یہ نہیں کہا چاندی کی تھیلی لے آ، یوسف نے یہ نہیں کہا تانبے کی تھیلی لے آ، یوسف نے کہا کاغذ قلم لے آ۔ عزیز مصر دوڑ کے گیا، کاغذ قلم لے آیا۔ تھا کافر مگر اتنا جانتا تھا نبی کہے کاغذ قلم لے آ تو لے آنا چاہیے۔ کیونکہ اصول یاد رکھیے، نبی جب کاغذ قلم مانگے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یوسف نے کچھ لکھا کاغذ پر قلم سے اور کہا اب اسے لے جا کے اس پلڑے میں رکھ دے۔ ادھر عزیز مصر نے اس کو رکھا، ادھر پلڑا بھاری ہوا، یوسف اوپر چلا گیا، وہ نیچے چلا گیا۔ عزیز مصر نے اپنے آنسو پوچھے اور بول کے یوسف کے پاس آیا، کہنے لگا یوسف رکھ تو میں نے دیا، بتا تم نے لکھا کیا تھا؟ رکھ تو میں نے دیا، بتا تم نے لکھا کیا تھا؟ اس نے کہا لکھنا کیا تھا؟ میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پلڑا بھاری ہو گیا، وہ پلڑا نیچے چلا گیا، میں اوپر چلا گیا، پتہ نہیں بسم اللہ میں ایسا کون سا نقطہ ہے، پتہ نہیں بسم اللہ میں ایسا کون سا نقطہ ہے۔ سورہ حمد میں آ جائے تو سورہ حمد 2 دفعہ نازل ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا سورہ حمد میں 6 آیتیں نہیں ہیں، 7 ہیں۔ بسم اللہ اس میں شامل ہے۔ یہ بسم اللہ سورہ حمد کے وزن کو بڑھا دیتی ہے۔ پتہ نہیں بے میں ایسی کون سی خاص بات ہے، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے، مجھے نہیں پتا کون سا نقطہ اس کے اندر ہے، مگر ایک بات مجھے معلوم ہے، ہر حرف جس کے اوپر نقطہ ہے اگر اس پر سے آپ نقطہ ہٹا دیں تو کوئی دوسرا حرف آ جاتا ہے۔ مثلا زال کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیجئے دال بن جائے گا، زے کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیجئے رے بن جائے گا، زواد کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیجئے سواد بن جائے گا،
شین کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیجئے، سین بن جائے گا. صرف 2 حرف ایسے ہیں، ایک بسم اللہ والا بے، ایک فاطمہ والا فے. نقطہ ہٹاؤ کچھ نہیں بنتا. اور محمد والے محمد سرور. اب آپ سمجھے، جو بے اور فے کا منکر ہے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، کیونکہ یہ 2 نقطے ہٹانے کے بعد بچتا کچھ نہیں. اللہ کے اسلام کے پاس علی کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے محمد کے پاس فاطمہ کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس طرح اگر آپ اس چیز پہ غور کریں تو ضرورت اس بات کی رہی ہمیشہ کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا میں اور علی، یعنی علی کون ہے. اور سورہ محمد کی ایک بات آپ کو مزید بتاتا ہوں. اکثر افراد تواتر کے ساتھ، اور بڑی اچھی بات، سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. آپ سورہ جمعہ کی تلاوت نماز فجر کے بعد ضرور کریں، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. سورہ واقعہ کی تلاوت شام کو کریں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ فتح کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی حفاظت رہتی ہے. لیکن واحد ہے سورہ محمد جس کی تلاوت ہمارے یہاں ہو رہی ہے تھوڑی کم. اور سورہ محمد کی جو فضیلت ہے، یعنی کسی چیز سے کوئی برکت ہے، کسی سورہ سے کوئی برکت ہے، کسی سورہ سے کوئی برکت ہے. سورہ محمد کی برکت یہ ہے کہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے سے انسان کے یقین میں اضافہ ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ محمد ایک انتہائی جلالی سورہ ہے، انتہائی جلالی، اپنی جلالت میں سورہ توبہ کے برابر ہے تقریباً، اور غصے میں. مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ جب انسان اس کی جلالی سوروں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا جلال کم ہو جاتا ہے، اس کے رحم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آج کی دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری نسل کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، ہماری عورتوں کا، سب کا بنیادی مسئلہ وہ یقین کی کمی. یعنی میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. آپ کا ایمان اپنی جگہ ہے اور اس کو سلام، لیکن ایمان اور ہوتا ہے، یقین اور ہوتا ہے. جسے یقین ہوتا ہے اس کے اعمال اور اس کے حرکتیں اور اس کے افکار اور اس کا عمل اور اس کا کلام مختلف ہے. اور ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ سلطنت یقین کا بادشاہ ہے. آپ سمجھے؟ یعنی امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اگر خدا کوئی دیکھنے والی چیز ہوتی، اگر اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا اور یہ حجاب ہٹا دیے جاتے اور میں اللہ کو دیکھ پاتا تو میرے یقین میں رائی برابر اضافہ نہ ہوتا. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے تکلیفیں دنیا میں کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان کو نہ اللہ کی رحمت پہ یقین ہے نہ اس کے عذاب پہ یقین. جسے اللہ کے عذاب پہ یقین ہو کسی کا حق نہیں مار سکتا. تو یقین دونوں پہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بڑا رحمان ہے معاف کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ وجہ لاؤ کیوں کرے گا؟ اس نے کسے معاف کیا؟ اس نے کس ظالم کو معاف کیا؟ تم دلیل پیش کرو کہ تمہیں معاف کر دے گا، پھر گناہ کرتے پھرو. اگر کسی کی قربت کی وجہ سے اسے کسی کو معاف کرنا ہوتا تو سب سے پہلے وہ نبیوں کو معاف کر دیتا، انہیں کھلی چھٹی دے دیتا کہ جاؤ گناہ کرتے رہو، تم تو میرے نبی ہو. اس نے سب سے زیادہ سختی اپنے نبیوں پہ رکھی. جب اس نے کہہ لیا موسیٰ آپ پر تو ہم نے بچپن سے نظر رکھی ہے، تو کیا مطلب ہے نظر کا؟ جو آپ کر رہے ہیں ہماری نظر میں.
اگر اسے چھوڑنا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ عیسیٰ میرا رشتہ دار ہے تو وہ عیسیٰ کو سب سے پرعیش زندگی گزارنے کا موقع دے. اور یہی غلطی کی شیطان نے. یہی غلطی کی کس نے؟ شیطان نے. اس نے کیا کہا؟ میری عبادتیں بڑی زیادہ ہیں. یعنی کچھ انسان ایسے ہیں بدقسمت جن پر شیطان بھی لعنت بھیجتا ہے. فرعون کھانا کھا رہا تھا, کھاتے کھاتے اس کا کھانا ختم ہو گیا. اس نے تالی بجائی, بلایا اپنے نوکر کو, نوکر نہیں آیا, یہ آ گیا. اور یہ ہمیشہ اچھا روپ دھار کے ہی آتا ہے. لمبی داڑھی ہوگی, نورانی شکل ہوگی, اونچا پیجامہ ہوگا, اچھی صورت میں آتا ہے ہمیشہ. یہ اندر آ گیا. فرعون نے اس کو دیکھ کے کہا تو کون ہے؟ جیسے اس نے کہا تو کون ہے, اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور مجھے نہیں پہچانتا. خدا تجھ پہ لعنت کرے, اپنے آپ کو خدا کہتا پھرتا ہے, مجھے نہیں پہچانتا. یعنی یہ وہ بدقسمت ہے جس پہ وہ لعنتی بھی لعنت بیچ کے گیا ہے. اور دوسرا جس پر یہ لعنت بیچتا ہے اور حیران ہو کے جس نے دیکھتا ہے وہ ہے علی کا دشمن. وہ کہتا ہے میں شیطان ہوں, مگر اتنی جرت میں نے بھی نہیں کی تھی. کیونکہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا, ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے, جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس سے سوال کیا کن من العالین, تو علیوں جیسا ہو گیا. اس نے اوپر دیکھا, عجب نہیں, اس نے علی کو دیکھ کے کہا نہ شاہ جی, نہ شاہ جی, میں تم جیسا نہیں ہوں. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر, میں اس سے بہتر. اس نے کہیں نہیں کہا میں علی سے بہتر, کیونکہ قرآن میں اس سے سوال کیا گیا کن من العالین, کیا تو علیوں جیسا ہے؟ اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کیا تو علی جیسا ہے, اللہ نے کہا تو علیوں جیسا ہے. پتہ چلا آل رسول نبی پہ ہو, زمین پہ ہو تو سارے محمد ہیں, آسمان پہ ہو سارے علی ہیں. اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اب شیطان کو اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی کتابوں میں شیطان کا ذکر ہے, قرآن میں اس کی پوری سوانح عمری لکھی ہے. یعنی شیطان کی سوانح عمری, شیطان کا ایمان, شیطان کا عقیدہ, شیطان کے اعمال کائنات میں صرف ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, اور وہ ہے ہماری کتاب. کسی وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں لکھی. شیطان کا عقیدہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا سجدہ کر تو شیطان نے کہا بس تو ہی تو ہے, بس تو ہی تو ہے. یعنی توحید سے زبردستی کی رشتہ داری, اس کا پہلا عقیدہ ہے توحید. بس تو ہی تو ہے, تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. اللہ نے کہا جا, مجھے سجدوں کی لالچ دے رہا ہے. کسے سجدوں کی لالچ دے رہا ہے؟ نکل یہاں سے. جب نکالا تو جاتے ہوئے معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم, مجھے ایک ظالم دکھاؤ تاریخ میں یا آج جس کی عزت ہو. مجھے تیری عزت کی قسم. جانتا تھا کہ صرف عادل کی عزت ہوتی ہے. اس کا دوسرا عقیدہ ہے عادل. اس کے بعد جاتے جاتے کیا کہتا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں سب کو بہکاؤں گا, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. لفظ مخلص نہیں ہے, مخلص اور ہوتا ہے, مخلص ہے لفظ. مخلص کا مطلب ہے جس سے اللہ برائی کو اور ناپاکی کو دور کر چکا ہو. آپ سمجھے بات کو؟ یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا, ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو. تو کعبہ کتنا پاک ہے؟ جتنا ابراہیم نے کیا. اور ابراہیم نے کتنا کیا پاک؟
جتنا ابراہیم کی طاقت تھی. اور آل رسول کے بارے میں کیا کہا؟ میں آپ کو پاک کروں گا. اب آل رسول کتنے پاک ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا کتنے پاک ہیں، مگر جتنی اللہ کو طاقت ہے اتنے پاک ہیں. محمد والے محمد آصف بھائی ایک مسئلہ مجھے بتا رہے تھے، آپ کی اجازت سے وہ مسئلہ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نجاست کو آل رسول سے دور رکھا. میں نے نجاست کو آل رسول سے دور رکھا. اب اللہ کا دور کیا ہے بھائی؟ زمین پر دور اور ہے، ڈیفنس میں دور اور ہے، ہوا میں پہنچ جائیں تو دور اور ہے، سمندر میں پہنچ جائیں دور اور ہے، خلا میں پہنچ جائیں تو وہاں تو نہ کلومیٹر ہے، نہ میل ہے، نہ کچھ ہے، وہاں پہ تو وقت ہے اور وہ وقت سے ہی ناپتے ہیں کہ کتنا دور ہے. تو یہ تو سارے انسان کے دور ہیں. اس کا دور کیا ہے؟ تو اس کا دور سمجھنے کے لیے پہلے اس کا قریب سمجھو. اگر اس کا قریب سمجھ آ جائے تو اس کا دور خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو اللہ نے کہا قیامت قریب ہے. نوح نے کہا قیامت قریب ہے، آدم نے کہا قیامت قریب ہے، ابراہیم نے کہا قیامت قریب ہے، عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے، موسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے، رسول خدا نے کہا قیامت قریب ہے. سب نے کہا قیامت قریب ہے. ہزاروں سال ہو گئے آج تک اس کا قریب نہیں آیا. جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ اور محمد والے محمد میں نے نجاست کو آل رسول سے دور رکھا. اور یہ ہے اس کا تیسرا عقیدہ، میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. مخلص بندے وہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کیا. اس کا تیسرا عقیدہ ہے نبوت، اس کا چوتھا عقیدہ ہے امامت. یہی اصول دین ہے نا. پہلا اصول کیا ہے؟ توحید. دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل. تیسرا اصول کیا ہے؟ نبوت. چوتھا اصول کیا ہے؟ امامت. اور جاتے جاتے جو اس نے آخری بات کہی، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. تو اللہ نے کہا ہم تجھے قیامت تک نہیں، ہاں وقت معلوم تک مہلت دیں گے. اللہ کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا جا قیامت تک کے لیے مہلت نہیں. اللہ نے کہا وقت معلوم، جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا تیرے پاس مہلت ہے. محمد والے محمد واضح بلندر سلوات. یہ سب قرآن ہے. کوئی ہمارا عقیدہ قرآن سے، اور ہم نے تو طے کر لیا جب سے بھائیوں نے کہا قرآن کافی ہے، ہم نے بھی کہا قرآن کا. اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں، ہر چیز قرآن. توحید سے تبرے تک کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. جب اللہ کہتا ہے کہ کافروں کی حالت یہ ہے کہ روشنی چمکے تو چلتے ہیں، اندھیرا ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے آگ جلائی اور اللہ نے اس آگ میں سے روشنی غائب کر دی. یہ تبرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ہمارا ہر عقیدہ یہاں سے ثابت ہے. تو عزیزان گرامی، 5 عقیدے جو ہمارے ہیں اس کو ان پر یقین کامل ہے. وہ جانتا ہے قیامت آئے گی، وہ جانتا ہے وہ ایک ہے، وہ جانتا ہے نبی جو ہے معصوم ہے، وہ جانتا ہے امام معصوم ہے. جب تو سب جانتا ہے تو پھر تو لانتی کیوں ہے؟ جب تجھے سب پتا ہے تو پھر تو لانتی کیوں ہے؟ تو لانتی ہے صرف ایک وجہ سے، یو وسوسو فی صدور الناس، میں لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالوں گا. اور جب میں وسوسے ڈالوں گا تو وہ وہی سوال کریں گے جو میں نے کیا تھا، اسے خلیفہ کیوں بنایا؟ اسے خلیفہ کیوں بنایا؟ ہم اس سے بہتر ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نبی سے بہتر ہیں، انہوں نے کہا ہم اس سے بہتر ہیں. بالکل اس طرح جیسے اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر. ضرور پڑھیے محمد اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان
لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، درود پڑھے محمد وعلی سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی نہیں ہو، ان سے کہو کہ میری نبوت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ سورہ رعد، میری نبوت کی گواہی کے لیے 2 گواہ، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں میں سے بہت، کیونکہ سطح عمومی سے گفتگو ذریعہ بلند ہو چکی ہے اور عجیب و غریب گفتگو میں سوچے چکا ہوں۔ میری نبوت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جسے اللہ نے کتاب کا علم دے دیا۔ اب میں یہاں اللہ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر تو اکیلا گواہی دے دیتا تو کیا ہم نہ مانتے؟ تیری گواہی سے مجھے کس کی گواہی؟ لیکن اللہ ہے عادل، جو اصول وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اوپر لگاتا ہے۔ اس نے کہا گواہ 2 ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ سمپلی کہہ دیتے، آرام سے کہہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھگڑا کوئی نہیں تھا، مسئلہ تھا ہی نہیں، سارا مسئلہ پیدا ہوگا اشہد ان لا، یہ جو اشہد آ گیا بیچ میں اس نے مروا دیا، کیونکہ اب یہ ہو گئی شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کب دیکھا اللہ ہے؟ تو جو خود نہ دیکھے وہ گواہ لاتا ہے، جس نے خود نہ دیکھا ہو وہ گواہ لے کے آتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا، وقوع میں یہ تھا ہے نا، میں نے نہیں دیکھا، ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں نے فلاں کو مارا، میں شہادت دے رہا ہوں، گواہ یہ کیوں؟ بڑے سچے آدمی ہیں یہ گواہ ہیں، تو میں گواہ لے کے آؤں گا۔ گواہی کا اصول اسلام کے اندر کیا مقرر کیا اللہ نے؟ گواہ کم سے کم 2 ہونے چاہیے، اور آپ 2 ہیں تو اس نے اپنے آپ کو بھی اکیلا نہیں رکھا، اس نے کہا ایک میں گواہ ہوں، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ اب میں آپ کو گواہی کا ایک اصول بتاتا ہوں، شریعت، اب یہ شریعت اور شریعت میرا مضمون ہے ہی نہیں، اس لیے میں تھوڑا سا مضمون سے ہٹ رہا ہوں۔ شریعت میں گواہ جب لائے جاتے ہیں تو گواہ لانے کی 3 شرطیں ہیں۔ جو گواہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے یہاں تو عدالتوں میں کوئی بھی گواہ چل جاتا ہے، نہیں، ہم اسلام میں شریعت کے اندر گواہ اس طرح نہیں چلتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یاد رکھیے، ایک میں، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ اب شرطیں سنیے، پہلی شرط دونوں برابر کے عالم ہوں، یہ شریعت ہے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اب آپ شریعت والوں سے پوچھیں کہ کیوں ہے، یہی ہے، 2 گواہ ہیں، دونوں برابر کے عالم ہوں۔ دوسرا 2 گواہ دونوں برابر کے عادل ہوں، دونوں برابر کے عالم ہوں، دونوں برابر کے عادل ہوں، اور تیسری چیز دونوں کو ہونے والے واقعے پر برابر کا یقین ہو۔ دیکھا آپ نے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے گواہ لے کے آؤ، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اب جو بھی آئے گا وہ اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن نصیری سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا نصیری سے غلطی کیوں ہوئی؟ نصیری ہمیں ہماری ہی شریعت دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں نے تو کہا تھا برابر کے عادل ہو، غلط کہتا ہے، میرا عقیدہ نہیں، لیکن برابر کے عادل ہو، برابر کے عالم ہو، اور ہونے والے واقعے پر برابر کا یقین رکھتے ہوں۔ اسی لیے جب صلح حدیبیہ ہوئی اور
اللہ کے نبی نے علی سے کہا کہ لا الہ الا اللہ مٹا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، تو علی نے مٹا دیا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، اسے بھی مٹاؤ، تو اللہ کے رسول نے کاغذ علی کو دیا، کہا علی یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ علی نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ رسول کا حکم نہیں مانا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں مانا، لیکن کرتاس و قلم اٹھا کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت میں اللہ نے مجھے گواہ کیا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ محمد والے محمد صلوات، گواہ اپنی گواہی سے اگر مڑ جائے تو جھوٹا ہے۔ میں کہوں جناب بڑے اچھے ہیں، یہاں پہ کہوں، باہر کہوں، بازار میں کہوں، لیکن عدالت میں جا کے چپ ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے دو گواہ لا، تجھے کیسے پتا؟ فوراً ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، تیرے دو گواہ حاضر ہیں۔ نعرہ حیدری، ہستی بڑی ہے، گواہ چھوٹے ہیں۔ ارے اور نہیں کیا آپ نے، ہستی بڑی ہے، دونوں گواہ چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے تجھے کیسے پتا؟ گواہ لے کے آ۔ ہم کہتے ہیں اللہ گواہ، علی گواہ، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اب اللہ کہتا ہے گواہ پیش کر۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک تو علی کی ولایت کا گواہ، ایک محمد علی کی ولایت کا گواہ۔ جب علی کی ولایت کی بات آئی تو دونوں گواہ بڑھے۔ جب اللہ کی توحید کی بات آئی تو دو گواہ چھوٹے، جب نبی کی نبوت کی بات آئی تو ایک بڑا ایک چھوٹا، اور جب علی کی ولایت کی بات آئی تو اب چھوٹوں سے بات کی نہیں جاتی۔ ولایت کے معاملے میں چھوٹے سے بات ہوتی نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے بس میرے عزیزو، اللہ کے سب سے سچے نبی نے کہا کہ علی نفس اسلام۔ علامہ طالب جوہری مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا یہ نفس کیا ہے؟ تو بڑا آدمی چھوٹی بات یا لمبی بات کرتا نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا فلسفہ بہت بڑا ہے، تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، نفس جان کو کہتے ہیں۔ بھائی میرا مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ علی اسلام کا نفس ہے، علی اسلام کی جان ہے۔ جان نکل جائے تو پیچھے لاش رہ جاتی ہے، اور لاش سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ علی اسلام کا نفس ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ کہا برز الاسلام کلے، علی کو دیکھ کے کہا برز الاسلام کلے، علی کل اسلام، برز الایمان کلے، علی کل ایمان ہے، برز الدین کلے، علی کل دین ہے۔ اب چھوڑ کے دکھاؤ علی۔ ایک علی کو مانو، دیندار بھی ہو، مومن بھی ہو، مسلم بھی ہو۔ ایک علی کو چھوڑو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، منافق بھی ہو۔ محمد والے محمد صلوات۔ اس لیے زندگی میں علی علی کرنے کو اپنا شعار بنا۔ سب سے بڑی دشمنی جو ہو رہی ہے وہ علی کے نام سے ہو رہی ہے، سب سے بڑی دشمنی جو ہو رہی ہے وہ علی کی یاد سے ہو رہی ہے، سب سے بڑی دشمنی جو ہو رہی ہے وہ علی کے مقام سے ہو رہی ہے۔ نو کو نو کا بیٹا بھی مانتا تھا،
پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے میری بات کو. نوح کا بیٹا مانتا تھا, محمد کو محمد ابو جہل مانتا تھا, وہ ان کے منصب کا منکر تھا. اس لیے کوئی اگر کہے میں علی کو مانتا ہوں تو اس سے یہ پوچھو کیا مانتے ہو. علی خلیفہ بلا فصل ہے, کیونکہ اللہ نے انتظام رکھا ہے. سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے قسم چاند کی جو سورج کے فوراً پیچھے ہے. اللہ نے انتظام رکھا ہے, ادھر خورشید رسالت غروب ہو, ادھر چراغ امامت روشن ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج غروب ہو اور چاند نہ ہو. چاند آئے گا فوراً اس کے پیچھے, اور چاند ہوتے ہیں 14. آج تک میں نے کسی کو 14ویں کے چاند پہ لڑتے نہیں دیکھا. آج تک میں نے کسی کو 13ویں کے چاند پہ لڑتے نہیں دیکھا. آج تک میں نے کسی کو 12ویں کے چاند پہ لڑتے نہیں دیکھا. جھگڑا ہمیشہ پہلی کے چاند پہ ہوتا ہے. محمد والے محمد صلوات. جھگڑا ہمیشہ, شیطان ہمیشہ پہلی کے چاند پہ جھگڑا ڈالتا ہے تاکہ تمہارے نہ روزے قبول ہو نہ نمازیں. عید کے دن بھی تم روزے رکھتے پھرو, اسے پتا ہے تمہاری عبادتیں کیسے برباد کرتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ. اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا علی کو وہاں موڑ دے جدھر حق ہے. اللہ کے رسول نے کہا حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہے. اس طرح نہیں, جہاں تک آپ لوگ بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری, 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 درود بر محمد وآل محمد. دنیا کے 5 بڑے راز آپ کو بتاؤں. دنیا کا سب سے بڑا راز ہے مقام محمد. دنیا کا سب سے بڑا راز ہے مقام محمد. حضور ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں, چلتے چلتے جوتی ٹوٹ گئی. چلتے چلتے جوتی ٹوٹ گئی. اب بھائیوں نے لکھا, ہم نے نہیں لکھا, یہ بھائیوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. بھائیوں نے کہا کہ ایک شخص حضور کی جوتی بنا رہا تھا بازار میں, بیچ بازار میں. حضور کھڑے ہیں, ایک شخص جوتی بنا رہا ہے. اب ظاہر ہے ایک آدمی جوتی بنا رہا ہے, اس کا سر نیچے ہوگا, دوسرے لوگوں کو چہرہ نظر نہیں آئے گا, اسے صرف سر نظر آئے گا. صحابہ کرام بازار سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا حضور کھڑے ہیں, لوگ آ گئے, کافی لوگ جمع ہوئے. لوگوں نے کہا حضور کوئی ایسی بات کہیے جتنی دیر آپ کی جوتی بن رہی ہے, کوئی ایسی بات کہیے جس سے ہماری ہدایت ہو. حضور نے کہا اچھا سنو, تم میں ایک ہے, تم میں ایک ہے جس سے یہ دنیا تعویل قرآن پر اس طرح لڑے گی جیسے مجھ سے یہ دنیا تنزیل قرآن پر لڑی تھی. یعنی جب قرآن آتا تھا یہ مانتے نہیں تھے, لڑتے تھے, کہتے تھے تم جادو کرتے, تم شاعری کرتے. میرا شاعری کا تعلق کیا, لڑتے تھے. تو اب صحابہ کرام سے رسول کیا کہہ رہے ہیں, تم میں ایک ایسا بھی ہے جس سے یہ دنیا تعویل قرآن پر ایسے ہی لڑے گی جیسے مجھ سے تنزیل قرآن پر لڑا کرتی تھی. سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس سے دنیا ایسے ہی لڑے گی جیسے آپ سے لڑا کرتی تھی. وہ کون ہے جس سے دنیا ایسے ہی لڑے گی جیسے آپ سے لڑا کرتی تھی. حضور نے ان کے چہروں سے اپنی نظروں کو ہٹایا, جوتی بنانے والے کی طرف نظر کی اور نظر کر کے کہا ابو طالب کے بیٹے ذرا اپنا چہرہ تو اٹھا. پہلا راز کائنات کا مقام محمد, جس کے بارے میں امیر المومنین سے پوچھا گیا تو امیر المومنین نے صرف اتنا کہا کہ کاش تو مجھ سے وہ پوچھتا جس کے بارے میں مجھے مکمل علم. ہمارا ایمان ہے ہوائیں علی چلاتا ہے, ہمارا ایمان ہے سورج علی پلٹاتا ہے,
ہمارا ایمان ہے یوسف کو کنویں سے علی نے نکالا تھا، ہمارا ایمان ہے آدم کی دعا علی نے قبول کروائی تھی، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ کے گلے میں علی بولا تھا، ہمارا ایمان ہے موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے، ہمارا ایمان ہے قبر میں علی ہوگا، ہمارا ایمان ہے نشر میں علی ہوگا، ہمارا ایمان ہے صراط میں علی ہوگا، ہمارا ایمان ہے حشر میں علی ہوگا۔ اتنا بڑا علی زمین پر بیٹھ کر جس کی جوتی تاکہ اسے محمد مصطفیٰ مقام رسول سے برابری کر کے نہیں ملتا، رسول کے جوتوں میں بیٹھ کے ملتا۔ بالکل اس طرح جیسے امامت بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی، بیٹے دینے سے ملتی۔ بیٹیاں دینے سے کوئی رشتہ داری نہیں، کیونکہ اللہ نے جب رسول کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا یہ ان کا سسر ہے، یہ ان کا شوہر ہے، یہ ان کا رشتہ دار ہے، کہا فاطمہ کا باپ ہے۔ آسمانوں پہ یہ خاندان صرف فاطمہ سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا راز مقام زہرا ہے۔ زہرا کون ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کا ایک راز۔ تیسرا مقام ولایت علی، یہ تیسرا راز۔ ولایت علی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ نبی کی بیٹی سمیت ہر معصوم جس چیز پہ قربان ہو گیا وہ ولایت علی ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر معصوم جس ایمان کے حصے پر، جس عقیدے پہ قربان ہو گیا۔ کربلا کے اندر امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے عباس کو کیوں مارا، تم نے علی اکبر کو کیوں مارا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو کیوں ذبح کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو۔ جب انہوں نے کہا ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں علی کا بغض ہے، تب امام حسین نے تلوار کھینچی، ورنہ پانی کے لیے جنگ نہیں کی عباس نے، پانی کے لیے جنگ نہیں کی علی اکبر نے، پانی کے لیے جنگ نہیں کی حبیب نے۔ جنگ کی تو کسی کو اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک ان کی غلاظت کھل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اور جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم علی کے بغض میں آپ سے لڑنے آئے ہیں، تب امام نے ایک نہیں 2 تلواریں نکالی اور نکال کے کہا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مر گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مر گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا۔ یہ علی کی ولایت ہے جس پر یہ پوری جنگ ہوئی ہے، یہ پانی کی جنگ نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب واقعات ہیں اس جنگ کے اندر۔ جو علی کی ولایت پہ یقین رکھے یعنی ایک غلام ہے جس کی حیثیت کیا غلام ہے، اور وہ امام کے پاس آ رہا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا میں بھی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں، وصف بہت ہو گیا، میں بھی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غلام حبشی ہے، کالا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کالا غلام ہے، کہتا ہے میں بھی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں میں تجھے اجازت نہیں دے رہا۔ تو باقیوں نے کیا کیا، کوئی امام کے پیروں پہ گر گیا، کوئی امام کے ہاتھ چوم رہا تھا ہمیں اجازت دے، کوئی رونے لگا۔ اس کے تو تیور ہی کچھ اور تھے، اس کے تو تیور ہی کچھ اور تھے۔ یہ ناراض ہو گیا، امام نے اجازت نہیں دی، ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کے کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ امام نے کہا کیا سمجھ گیا، کیا سمجھ گیا؟ کہنے لگا میں کالا حبشی ہوں نا، میں کالا حبشی ہوں، اور آپ سید ہیں، آپ سید السادات ہیں، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، میرے خون سے بو آتی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون میں ملے۔ اچھا تجھے اجازت دیتے ہیں، اچھا تجھے اجازت دیتے ہیں۔ اور آج کی مجلس جس امام سے منسوب ہے اس کے مسائل کو ذرا آپ سوچیں۔ بڑھاپے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں باللہ،
बुढ़ापे की 3 निशानियां होती हैं। जरा 28 रजब को सोचें कि उस दिन क्या हो रहा था मदीने में। बुढ़ापे की 3 निशानियां होती हैं। जब बुढ़ापा शुरू आता है तो दाढ़ी सफेद हो जाती है, इंसान को खिजाब की जरूरत पड़ती है या नहीं? बुढ़ापा शुरू आता है तो इंसान को खिजाब की जरूरत पड़ती है, दाढ़ी सफेद हो जाती है। जब बुढ़ापा और बढ़ जाता है तो नजर कमजोर हो जाती है, और जब बुढ़ापा बिल्कुल तारी हो जाता है तो कमर झुक जाती है। 28 रजब को हुसैन की ना दाढ़ी को खिजाब की जरूरत थी, ना आंखों में रोशनी कम थी, ना कमर झुकी हुई थी। पता नहीं 10 घंटों में क्या हुआ, अली असगर के खून का खिजाब भी लग गया, आंखों से नूर भी चला गया, कमर भी झुक गई, कमर भी झुक गई। सर कटते रहे और सर सचते रहे। ये वो सर हैं जो नेज़ों की जीनत बने हैं। हम इन सरों को क्यों याद करके रोते हैं? क्योंकि ये वो सर हैं जो नेज़ों की जीनत बन गए। ये वो सर हैं जो नेज़ों की जीनत बन गए। अल्लाह के रसूल ने यही कहा था बीबी सैयदा से, जब बीबी सैयदा ने कहा बाबा आपने मुझे कफन दिया, अली को कफन दिया, हसन को कफन दिया, अपने लिए कफन रखा, मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा है? तो अल्लाह के रसूल ने यही तो कहा था, कफन उसके लिए होता है जिसका कफन होता है। कफन उसका होता है जिसका कफन होता है। ये सर तो नेज़े की जीनत बनेगा, और ये सर चलना शुरू हुए। सलाम उस इमाम पर जिस इमाम की इमामत की पहली रात शाम गरीबा। मेरा चौथा इमाम वो इमाम है जिसकी इमामत शुरू गुर्बत से हो रही है। इसकी इमामत की पहली शाम गरीबा है, और चारों तरफ झगड़ा हुआ है, चारों तरफ से झगड़ा हुआ है, और ताजियानों की बारिश में ये इमाम चलना शुरू हुआ। थोड़ी दूर जब गया तो कुछ जवान आते नजर आए। एक जवान ने आकर खूली से कहा, खूली तुझे पता है ये सर हबीब इब्ने मज़ाहिर का है। वो हाथों में सर उठाया हुआ था, नेज़ा उस पे सर था। उसने कहा ये सर हबीब इब्ने मज़ाहिर का है। उसने कहा हबीब मेरा बाप था, हबीब मेरा बाप था, ये सर मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये सर मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे रहा ये सर मुझे? कहना मुझे यजीद से इनाम मिलेगा, मैं ये सर शाम में पेश करूंगा, मुझे यजीद से इनाम मिलेगा। का तू फिक्र नहीं कर, तुझे जितना सोना चाहिए मुझसे ले ले, मगर ये सर मुझे दे दे। उसने कहा नहीं। झगड़ा बढ़ना शुरू हो गया। इधर झगड़ा बढ़ना शुरू हुआ, 10 जवानों ने सर पे हमला किया, और हबीब का बेटा सर लेने में कामयाब हो गया, और सर लेके दौड़े ये जवान। जाते जाते हबीब का बेटा मुड़ा, और मुड़ के उसने खूली से कहा, अरे सुन ले, जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसका सर नेज़े पे कोई नहीं चढ़ा सकता, उसका सर नेज़े पे। ये आवाज सैयद सज्जाद के कान में गई। कब बाबा इसने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी शिकायत अपने नाना से न कीजिएगा। देखे मेरे दोनों हाथ बंधे हैं, मेरे गले में तोप है, मेरे पैरों में बेड़ियां है, मेरे कमर में लक्कर है। या अल्लाह हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो जिस जमाने में जहां भी जालिम मौजूद है, तूने वादा किया है कि तू जालिमों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, तू जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा। या अल्लाह तू लानत भेज रसूल अल्लाह के दुश्मन, तू लानत भेज बीबी सैयदा के दुश्मन, तू लानत भेज मौला अली के दुश्मन, तू लानत भेज इमाम हसन के दुश्मनों पर,
تو لعنت بھیج شمر پر، تو لعنت بھیج آل مروان پر، تو لعنت بھیج آل سفیان پر، اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین